وفاقی آئینی عدالت پاکستان کے قیام کے بعد چیف جسٹس امین الدین خان نے اپنا پہلا پیغام جاری کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت پاکستان کے چیف جسٹس امین الدین خان نے عدالت کے قیام کے بعد اپنا پہلا پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کی تشریح شفافیت، آزادی اور دیانت کے ساتھ کی جائے گی۔ انہوں نے بنیادی حقوق کے تحفظ کو آئینی عدالت کی اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے شفافیت اور عوامی رسائی کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس عدالت کا قیام ہماری قومی آئینی جدوجہد سے ایک اہم سنگ میل ہے جو ریاست پاکستان کے قانون کی حکمرانی اور آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دیرپا وعدے سے ہماری اجتماعی وابستگی کی تجدید کرتا ہے۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اس عدالت کو ایک نہایت اہم اور نازک فریضہ سونپا گیا ہے۔ فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں کیمیکل فیکٹری میں گیس لیکیج کے دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ ملک پور میں واقع فیکٹری میں ہونے والے دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ فیکٹری زمین بوس ہو گئی اور اس میں آگ لگ گئی، جبکہ ملحقہ مکانوں کی چھتیں گر گئیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ اب تک 14 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ ایک زخمی ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق 7 افراد کو زخمی حالت میں نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جائے وقوع سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ فیکٹری اور گھروں کے ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ کمشنر فیصل آباد کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فیکٹری میں دھماکہ گیس پائپ لائن پھٹنے کے نتیجے میں ہوا۔ ملک پور میں 4 فیکٹریاں ایک ساتھ منسلک ہو کر کام کر رہی تھیں۔ زیادہ جانی نقصان فیکٹری سے جڑے گھروں کے رہائشیوں کا ہوا۔ کمشنر کے مطابق واقعے کی تحقیقات کے لیے 5 رکن کمیٹی قائم کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ذاتی حیثیت میں طلب کیے جانے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے وکیل کو بھیج دیا۔ وزیر اعلیٰ KPK سہیل افریدی کی جانب سے مبینہ طور پر سرکاری ملازمین کو دھمکیوں کے معاملے پر وکیل علی بخاری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ کے روبرو ایڈوکیٹ جنرل KPK بھی پیش ہوئے۔ وکیل علی بخاری نے بینچ کو آگاہ کیا کہ ایک ہی وقت میں DRO نے نوٹس کر رکھا ہے، ایک ہی وقت میں 2 جگہ سے نوٹسز ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن بینچ کے ممبر KPK نے ریمارکس دیے کہ جو یہاں پیش نہیں ہوئے وہ وہاں کون سا پیش ہوئے ہوں گے۔ علی بخاری نے کہا کہ یہ بات کرنا زیادتی ہے، قانون کے مطابق میں وزیر اعلیٰ کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ چیف صاحب اپنے ممبر کو بتائیں کہ کیسے ریمارکس دینے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی جمہوریہ سلووینیا کی نائب وزیر اعظم خارجہ اور یورپی امور کے وزیر تنجا فاجون سے برسلز میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات برسلز میں منعقد ہونے والے 4تھے یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم کے موقع پر ہوئی۔ دوران ملاقات پاکستان اور سلووینیا کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے وسیع تر فریم ورک کے اندر تعاون کو وسعت دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور جمہوریہ سلووینیا کے مابین باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ فریقین نے پاکستان اور سلووینیا کے مابین تجارتی اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے پر زور دیا۔ حکومتی کوششوں کے باوجود پنجاب کی فضا بدستور خراب ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے لاہور کو پنجاب کا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا۔ لاہور میں ایئر پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 414 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں کی صورتحال بھی خراب ہے۔ خانیوال میں ایئر پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 412، فیصل آباد 354 اور ملتان میں 342 ریکارڈ کی گئی۔ ورلڈ ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور کو 330 AQI کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی 450 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی آئندہ سال 6 جنوری کو ہوگی۔ 2 نئے ممکنہ فرنچائزز کے لیے فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد اور گلگت کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق PSL کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 6 جنوری 2026 کو ہوگی اور صرف ٹیکنیکلی کوالیفائڈ بولی دہندگان نیلامی میں شریک ہوں گے۔ اس حوالے سے CEO PSL سلیمان نصیر کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ عالمی سطح کی T20 لیگ کے طور پر ترقی کر رہی ہے۔